الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ فقہ الصلاۃ میں ہم لوگوں نے سجدے کے تعلق سے یا سجدے تک کی باتیں ہم لوگوں نے جانی تھی۔ آج کے درس میں سجدے کے تعلق سے مزید باتیں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سجدے میں جانے کی کیفیت، پھر سجدے کی کیفیت، پھر سجدے میں کوہنیوں کی کیفیت، پھر سجدے میں بازوؤں کی کیفیت، ان تمام چیزوں کو ہم نے تفصیلاً جانا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ اب آئیے، سجدے میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کیسی رہنی چاہیے، اس سلسلے میں یہاں پر بات بتائی گئی ہے۔ سجدے میں نمازی کو اپنے ہاتھ کی انگلیاں زمین پر قبلہ رخ لٹا کر اور آپس میں ملا کر رکھنا چاہیے، اور پیروں کی انگلیوں کو بھی زمین سے لگا کر قبلے کی طرف کر لینا چاہیے کہ یہی نبوی طریقہ ہے۔ تھوڑا سا اوپر کیجئے، تھوڑا سا ہلکا سا ایک دم صفحہ کو اوپر کیجئے، وہ جو پکچر ہے نا نیچے میں، وہ تھوڑا سا لائیے، ان کے پیروں کی کیفیت کو دکھلائیے۔ کہاں لے گئے دیکھیے، بس 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 ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے جی، رکوع میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب رکوع کریں گے، ہتھیلیوں کو کیا ہے، اچھی طریقے سے کیا اپنے گھٹنے سے پکڑیں گے اور اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھیں گے۔ اس بات کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اب ہم یہ پڑھیں گے، یہ جانیں گے کہ سجدہ میں کیسا رکھیں گے۔ تو سجدے میں جو رکھنے کی کیفیت ہے وہ تو عموماً جس طرح دیکھیے ہم لوگوں نے ابھی جو تصویر جو دکھ رہی ہے آپ کو نیچے، عموماً لوگ اسی طرح رکھتے ہیں، لیکن بعض احباب کو یہ دیکھنے میں ملتا ہے، بعض لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سجدے کے وقت انگلیوں کو پورے کیا ہے، سٹا کر رکھنی ہے، ایک دوسرے سے ضم کر کے، ایک دوسرے سے کیا ہے، ملا کر رکھنا ہے انگلیوں کو، سمجھ رہے نا؟ اور پیروں کی انگلیوں کو بھی ملا کر کیا ہے، قبلے رخ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف کیا ہے زمین پر کیا ہے لگا دینا ہے، زمین پر صرف ٹکا دینا ہے، بلکہ دیکھیے ان کی ہاتھوں کو، انگلیوں کو دیکھیے، اور یہاں جو تصویر دی گئی ہے ان کے پیروں کی انگلیوں کو دیکھیے۔ جہاں تک ہو سکے انسان کیا ہے، ان انگلیوں کو کیا ہے، قبلہ رخ کر کے رکھے گا، کوشش کرے گا جتنی مڑ جائے۔ اس سلسلے میں دلیل کیا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیے، ان علقمۃ بن وائل رضی اللہ تعالی عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ، رواہ الحاکم فی المستدرک بسند صحیح۔ امام حاکم نے اپنے مستدرک حاکم میں کیا ہے، اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کیا ہے جی حدیث؟ ترجمہ دیکھیے، علقمہ بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد وائل ابن حجر سے روایت کرتے ہیں۔ وائل ابن حجر جو ہیں جی، پوری نماز کی کیفیت کو کیا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے پوری ایک حدیث میں۔ تو وہی علقمہ ان کے بیٹے ہیں، اپنے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ضم اصابعہ، تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا دیتے، ایک دوسرے سے کیا ہے، وہ انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انگلیوں کو پھیلا کر نہیں رکھنی ہے، انگلیوں کو ایک دوسرے سے دور نہیں رکھنی ہے، بلکہ ہر انگلی ایک دوسرے سے کیا ہے، ملی ہوئی ہو، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور سجدے کی کیفیت دیکھیے جی، پہلو سے کس طرح اس کی کہنیاں وغیرہ، اس کے ہاتھ وغیرہ دور ہیں، پوری یہاں پر سجدے کی کیفیت بتا دی گئی ہے۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ مرد اور عورت کے سجدے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے،
عموماً عورتیں کیا ہے سمٹ کر سجدہ کرتی ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو احادیث میں ہمیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں کا عموماً خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کو ادا کریں، تب جا کر ہماری نمازیں وہ نماز ہوگی جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نہ ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، نہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، کچھ نہیں، بس آ رہے ہیں ایک روٹین کے مطابق چلتے جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ نہ تعدیل ارکان ہے، نہ رکوع اور سجود کا اہتمام صحیح سے ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہم اپنی نمازوں سے کیا ہے مفقود ہو چکی ہے، یہ ساری چیزیں کھو دی ہیں ہم ان ساری چیزوں کو، اور نماز کو جس طرح پڑھنی چاہیے، جس طرح احادیث میں بتلایا گیا ہے اس سلیقے اور اس طریقے سے ہم کیا ادا نہیں کرتے ہیں۔ فائدہ میں دیکھیے، حالت سجدہ میں نمازی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی دونوں ہاتھ کی انگلیاں زمین پر قبلہ رخ ہوں، ہے نا؟ ہاتھ کی انگلیاں تو خود بخود قبلہ رخ ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کے کچھ تھوڑے سے لیفٹ اور رائٹ کیا ہے، تھوڑا سا کیا ہے انگلیوں کی سمت ہو جاتی ہے، تھوڑے سے کیا ہے موڑ لیتے ہیں، ہے نا؟ یا تھوڑی اندر کی جانب کیا ہے، چہرے کی جانب کیا ہے انگلیوں کا رخ کر لیتے ہیں، بلکہ کیا ہے سیدھا رخ کے انگلیوں کا قبلے کی جانب ہونی چاہیے، جس طرح تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو، کھلی ہوئی نہ ہو۔ یہ دو چیزیں کیا ہے سجدے کی حالت میں آپ کو خیال رکھنا ہے سجدے میں۔ قال ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فی وصف صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة رواہ البخاری۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان کر رہے ہیں، نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، کیفیت بتا رہے ہیں وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، تو اپنے ہاتھوں کو نہ بچھایا، ہے نا؟ وَضَعَ يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا، غیر مفترشن، بغیر بچھائے ہوئے، یعنی پوری زمین پر کیا ہے لگا نہیں دیا۔ زمین پر جس طرح آدمی کیا ہے، جس طرح ہتھیلیوں کو رکھا ہے، اسی طرح کوہنی تک کیا ہے زمین پر سٹا دیتا ہے، زمین پر لگا دیتا ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ غیر مفترشن، اس طرح کیا ہے سٹا کر، اس طرح کیا ہے زمین سے لگا کر نہیں رکھے۔ اس کے بعد کیا ہے ولا قابضہما، اور نہ ہی ان کو پہلو سے چپکایا، اور نہ ہی سمٹایا۔ دیکھیے پہلو سے باقاعدہ دیکھیے ایک دم کتنی دوری پر ہے نا؟ اس کے بعد کہا واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة، اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کیا۔ دیکھیے قبلہ رخ ہونے کی کیفیت دیکھیے، نہ اپنے پیروں کو کیا ہے پھیلائیں گے، ہے نا؟ نہ کیا انگلیوں کو موڑ کر قبلے کے بجائے کیا ہے مشرق کی طرف کر دیں گے، نہ ہی اپنے کیا ہے پیروں کو سلا کر رکھیں گے۔ جس طرح پوری کیفیت یہاں پر دکھائی جا رہی ہے سجدے کی، دیکھیے راؤنڈ شیپ میں ایک سرکل بھی کیا گیا ہے نا؟ تو اس طرح کی پوری کیفیت ہونی چاہیے۔ ہاتھوں کی کیفیت بھی دیکھیے، کوہنی کہاں پر ہے دیکھیے، اور پورا ہاتھ کہاں پر ہے دیکھیے، پہلو سے کتنا دور ہے دیکھیے، زمین سے کیسے اٹھا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کیا ہے سجدے میں خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیے ایک دوسری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فی الفراش فالتمسته فوقعت یدی على بطن قدمیہ وهو فی المسجد وهما منصوبتان۔ کیا فرما رہے دیکھیے،
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فی الفراش، ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، نہ پا کر تلاش کیا، میں نے فقط تو میں نے تلاش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلتن ایک رات فی الفراشی بستر میں، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے، جہاں سوئے تو وہاں نہیں ہے، فالتمستہ، تو میں نے کیا ان کو تلاش کیا، فوقعت یدی، تو میرا ہاتھ لگ گیا، کہاں لگا جی، علی بطن قدمیہ، آپ کے قدموں پر، آپ کے قدم کے پیٹ پر، مطلب کیا ہے جی، آپ کے تلووں پر لگ گیا، یہ جو تلوا دیکھے، تلوا کس کو بولتے ہیں جی، ہے نا، پیر کے نچلے حصے کو جو دکھ رہا ہے تصویر میں، سمجھ رہے نا، آپ کے تلووں پر جا لگا، فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، تو میرا ہاتھ کیا ہے، آپ کے تلووں پر لگ گیا، وہوا فی المسجد، مسجد مطلب کیا جی، وہ سجدے کی حالت میں تھے، مسجد میں نہیں تھے، وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدے کی کیفیت تھی ان کی، وہما منصوبتانی، اور اپنی ایڑیاں کھڑی رکھی تھی۔ تو دیکھیے جی، دیکھیے یہاں پر کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں کو جھکا کر یا سلا کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ کیا ہے، ایڑیوں کو کھڑے کر کے رکھتے تھے، جس طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی کیفیت کو یہاں بیان کر رہی ہیں۔ اب آئیے فائدہ دیکھیے، تھوڑی سی طویل تر ہے، کہ بحالت سجدہ نمازی کے لیے مرد ہو یا عورت ضروری ہے کہ اپنے پاؤں کھڑے رکھے، سمجھے نا جی، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیروں کو کیا ہے، دونوں پاؤں کو کیا ہے، کھڑا رکھے، اور پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح زمین پر لگا کر رکھے کہ وہ قبلہ رخ ہوں۔ دیکھیے ان کی ساری انگلیاں قبلہ رخ ہے۔ اب کسی کو عمر کی درازی کی بنیاد پر یا پیر کی انگلیاں سخت ہونے کی بنیاد پر اتنی کیا فولڈ نہیں ہوں گی، تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ اسی پر پورے توجہ کو مرکوز کر لیں، کوشش کریں گے 1 2 3 4 جتنی انگلیاں ہوں، کوشش کریں گے کہ ان انگلیوں کو کیا ہے، قبلہ رخ کریں۔ پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ سستی یا لا علمی کی وجہ سے پاؤں کو سیدھا کرنے کے بجائے پیچھے کی طرف بچھا دیتے ہیں مطلب کیا جی، انگلیوں کو کیا ہے، انگلیوں کو کیا ہے، اس طرف موڑ دیتے ہیں، قبلے کی اپوزٹ سائڈ میں، پورب کی جانب، مشرق کی جانب، سمجھ رہے نا، جس کی وجہ سے ایک تو پاؤں کھڑا نہیں رہتا، دوسرے پاؤں کو پیچھے کی طرف بچھا دینے سے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ نہیں ہوتی رہتی ہیں، جس سے حالت سجدہ میں پاؤں مسنون طریقے پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں۔ جو سنت کا طریقہ ہے، جو نبوی طریقہ ہے، وہ یہی ہے جو آپ نے دیکھا تصویر میں، جس طرح بتایا گیا کہ دونوں قدموں کو کھڑا کر کے، دونوں پیروں کو، قدم کو ملا کر کے کیا ہے، انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا ہے، اور اگر ہم پیروں کو سلا دیں گے اور انگلیوں کو قبلہ رخ نہیں کریں گے تو یہ مسنون سجدہ نہیں ہوا۔ حالانکہ جسم کے تمام اعضاء کو مسنون انداز میں رکھا جائے تو سجدہ اپنے تمام اعضاء کے ساتھ مسنون طریقے پر ادا ہوتا ہے، جو مقصود اور مطلوب ہے۔ اگر جس پوزیشن میں آپ کو حکم دیا گیا، آپ کو بتلایا گیا، اگر اس پوزیشن میں آپ اپنے جسم کے سارے اعضاء کو رکھیں گے تو گویا کہ آپ کا پورا جسم، ہر ایک عضو کیا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو اس کیفیت سے جب ہم سجدہ کریں گے تب یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی۔ اسی طرح بعض نمازیوں میں ایک بڑی کوتاہی اور نظر آتی ہے کہ وہ بحالت سجدہ اپنے پیروں کو زمین پر رکھنے کے بجائے اوپر کی طرف اٹھا لیتے ہیں، سمجھ رہے نا، تھوڑی سی کیا ہوا میں رکھتے ہیں، ایئر پہ رہتی ہے، ایئر پہ رہتے ان کے قدم کیا ہے، زمین سے اٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے تو ایسے لوگوں کو کیا ہے، باخبر رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کو چوکنا رہنا چاہیے کہ سجدے کی حالت میں پیر کی انگلیوں کا زمین سے لگا رہنا واجب ہے، واجب ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا جی کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، تو ان میں سے یہ 2 قدم کے بھی ہے، تو واجبات میں سے ہے، وہاں پر سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک کے تعلق سے، دونوں ہتھیلیوں کو تعلق سے، دونوں گھٹنوں کے تعلق سے، اور دونوں اطراف قدم کے تعلق سے بتایا گیا تھا۔
کہ ان کو زمین پر لگانا واجب ہے، اور جو لوگ اس طرح اٹھاتے ہیں ان کو کیا ہے اس بارے میں کیا احتیاط برتنی چاہیے، ان کو باخبر رہنی چاہیے۔ اچھا، کسی شرعی عذر کے بغیر پیروں کو اوپر اٹھائے رکھنے سے سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان 7 چیزوں میں اطراف القدمین، انگلیوں کا بھی ذکر ہے، یعنی انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے زمین پر رکھ کر سجدہ کرنا واجب ہے۔ ابھی ہم نے یہی بات آپ کو بتلائی، یہی بات بتلائی کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ان میں سے ایک اطراف قدم ہے نا، اور انگلیوں کو کیا ہے، انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے موڑ کے رکھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا کیا ہے ہم اپنی نمازوں میں خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری نے مرآت المفاتیح مشکات المصابیح کی شرح ہے، اس میں اسی موقف کو راجح قرار دیا ہے کہ 7 اعضاء کو زمین پر رکھ کر سجدہ کرنا واجب ہے، کیونکہ حدیث میں امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، صیغہ امر جب آپ پڑھیں گے فعل کو، فعل مضارع فعل امر کا جب حق دینے کے لیے کوئی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے گویا کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس موضوع کے تحت ایک اور بات کی رہنمائی فائدہ مند ہوگی کہ دوران سجدہ عام طور پر دونوں پاؤں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے، تاہم پاؤں کی ایڑیاں بحالت سجدہ اگر ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت صحیح ابن خزیمہ میں بسند صحیح آئی ہے جس میں بحالت سجدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کو ملے رہنے کا ثبوت موجود ہے۔ ابھی جو ہم نے دیکھا جی، ابھی جو ہم نے پڑھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے سجدے کی حالت میں کھڑے تھے، پیر اور دونوں کیا ہے ملے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر بات کلیئر ہو گئی، بات صاف سمجھ میں آ گئی کہ سجدے کی حالت میں کیا ہے ہمیں اپنے پیر کی انگلیوں کو اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کس طرح رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون طریقے سے نماز پڑھنے کی ہمیں بتلایا ہے ان طریقوں پر کیا عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اس کے بعد آئیے جی، سجدے میں ہتھیلیوں کو رکھنے کی جگہ، سجدے میں ہتھیلیوں کو رکھنے کی جگہ۔ اب سجدہ میں کہاں رکھے گا آدمی؟ بسا اوقات کیا ہے اپنے پیشانی کے اوپر تک لے جاتا ہے، بسا اوقات کیا ہے اپنے پیروں سے یا گھٹنے سے کیا ہے سٹا کر رکھتا ہے، ایک دم ملا کر رکھتا ہے۔ تو کہاں پر رکھنا ہے اصل میں، اس کے تعلق سے یہاں بات بتائی گئی ہے۔ سجدے میں ہتھیلیوں کو اپنے کندھے کے مقابل اور برابری میں زمین پر رکھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں صراحت ہے۔ ان ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه الترمذي بسند صحیح۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ناک اور پیشانی زمین پر ٹکا دیتے، زمین پر لگا دیتے، اور اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے اور ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے۔ ووضع کفیہ حذو منکبیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کیا ہے، دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر رکھتے۔ جس طرح ہم رفع الیدین میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں نا جی، وہاں تک کیا ہے اسی پوزیشن میں یا اسی کے حساب سے کیا ہے اپنے ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں بھی رکھنی ہے۔ دیکھیے فائدہ ہے دوران سجدہ، بسا اوقات کچھ نمازیوں سے ایک بے احتیاطی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کو کانوں سے آگے، بلکہ بعض لوگ تو اپنے سر سے بھی آگے لے جا کر رکھتے ہیں، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس لیے نمازیوں کو اس سے بچنا چاہیے اور دوران سجدہ اپنے ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھنا چاہیے، کہ یہی صورت احادیث رسول سے ثابت ہے نا۔ ہم نے دیکھا ہے مسجدوں میں بہت سارے لوگ کیا ہے اپنے کیا ہے پیشانی کے سامنے یا پیشانی کے آگے لے جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے نا جی، ہاتھ جو ہے نا خود بخود کیا ہے زمین سے لگ جاتی ہے اور لگ جاتا ہے، اور وہ سجدے میں وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے جس کیفیت کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا ہے، کہ کیا ہے اپنے ہاتھ کیا ہے
پہلو سے دور ہونی چاہیے، اپنے ہاتھ پہلو سے دور ہونا چاہیے اور زمین سے اوپر اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ کیفیت نہیں آتی ہے، جب آپ کیا ہے اپنے کندھوں کے برابر ہاتھوں کو رکھیں گے تو خود بخود کیا ہے وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے ہاتھ کیا ہے پہلو سے دور ہوں گے اور آپ کے کیا ہے ہاتھ زمین سے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سجدے کی حالت میں ہتھیلیوں کو کس جگہ پر رکھنا ہے۔ اب آئیے سجدے کی دعائیں، سجدے میں چلے گئے مکمل طور پر، تو سجدے کی دعائیں بہت ساری دعائیں ہیں، متعدد اذکار اور متعدد کیا ہے دعائیں کیا ہے دیگر کتابوں میں ہیں، تو یہاں پر دو تین دعاؤں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی دعا ہے، مشہور دعا ہے، جو تقریباً اکثر نمازی اس کو پڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ سبحان ربی الاعلی، میرا بلند و اعلی رب پاک ہے، میرا بلند و بالا رب کیا ہے پاک ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ ایک دوسری دعا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اسی طرح تیسری ایک دعا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل امین کا رب نہایت پاک ہے۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری، صحیح مسلم یہ کیا ہے متفق علیہ احادیث سے یہ دعائیں ثابت ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی دعا یا اس کے علاوہ بھی اور بھی حسن المسلم وغیرہ میں یا دیگر اسلامی وظائف میں یا دیگر دعاؤں کی کتابوں میں بہت ساری کیا ہے دعائیں مذکور ہیں، ان میں سے کوئی دعا بھی کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں یا ان سب کو آپ کیا ہے یاد کر سکتے ہیں۔ فائدہ دیکھیے، سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد اذکار و تسبیحات اور دعائیں ثابت ہیں، جن میں سے بعد کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ ان مذکورہ دعاؤں میں سے کسی ایک کو بھی سجدے میں پڑھ لینا کفایت کر جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہے نا؟ کوئی بھی ایک سبحان ربی الاعلیٰ اگر صرف پڑھتے ہیں تو یہ بھی کافی کر جائے گا، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے کافی ہو جائے گا۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق کیا ہے اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام ارکان واجبات کو کیا ہے نماز کی حالت میں، تمام مسنون طریقے کو نماز کی حالت میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جن کا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔